بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب عاشور سن 61 ہجری، جس وقت امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو یہ خبر دی کہ کل سب شہید ہو جائیں گے، تو حضرت قاسم بن حسن نے امام حسین علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا مجھے بھی شہادت نصیب ہوگی؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے قاسم سے پوچھا، موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ حضرت قاسم نے جواب دیا، موت میرے لیے شہد سے بھی زیادہ شیرین ہے۔ صبح عاشورہ کا سورج نمودار ہوا۔ حضرت قاسم حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور جنگ کی اجازت مانگی۔ امام حسین علیہ السلام نے جنگ کی اجازت نہ دی اور فرمایا، قاسم تم میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہو، میں جب بھی اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتا ہوں تمہیں دیکھتا ہوں، میری یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ قاسم تم شبیہ ہو میرے بھائی حسن مجتبیٰ کی۔ حضرت قاسم ایک خیمے میں بیٹھے رو رہے تھے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے حضرت قاسم کو تعویذ باندھا تھا اور بی بی فروہ کو فرمایا تھا کہ قاسم سے کہنا کہ جب سب سے زیادہ پریشان ہو تب اس تعویذ کو کھولے اور پڑھے۔ جب بی بی فروہ نے حضرت قاسم کو یہ بات بتائی تو کہا، اس سے زیادہ پریشانی اور کیا ہوگی؟ قاسم تعویذ کھولو، اس میں حل لکھا ہوگا۔ حضرت قاسم نے تعویذ کھولا، اس میں لکھا تھا، اے قاسم، اے میرے لخت جگر، جب اپنے چچا امام حسین علیہ السلام کو تنہا پاؤ، دیکھو کہ وہ بڑے پیاسے ہیں، مظلوم ہیں، غریب ہیں، اے قاسم تب بالکل گریز نہ کرنا، اپنی جان چچا پر قربان کر دینا۔ حضرت قاسم نے آنسو صاف کیے، بابا کا خط چوما اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس لے گئے اور فرمایا، یہ دیکھیے چچا، میرے بابا نے کیا لکھا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے خط لیا اور چوما اور مدینے کی طرف منہ کر کے فرمایا، میرے بھائی مجھے غربت میں بھی یاد رکھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، قاسم آپ ایسی سفارش لے کر آئے ہیں کہ میں آپ کو روک نہیں سکتا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی آغوش میں حضرت قاسم کو لیا اور کچھ دیر گریہ کیا۔ قاسم اصرار کرتے رہے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے رہے، یہاں تک کہ امام نے انہیں اجازت دے دی۔ حضرت قاسم اس حالت میں کہ ان کی آنکھوں سے اشک جاری تھے، میدان کا رخ کرتے ہیں اور اس طرح رجس پڑھتے ہیں، اگر مجھے نہیں پہچانتے تو میں حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا فرزند ہوں، جو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حسین علیہ السلام اغوا شدہ کی طرف اسیر ہے۔ ایسے لوگوں کے درمیان کہ خدا انہیں آگے 12 سے سیراب نہ کرے۔ پہلے ایک شخص آیا، اس نے آپ پر حملہ کیا۔ اس وار کو ڈھال سے روک کر حضرت قاسم نے اپنی تلوار کا ایک ہی وار کیا اور وہ شخص واصل جہنم ہو گیا۔ پھر 2 افراد آپ سے مقابلے کے لیے ساتھ آئے، دونوں نے آپ پر تلوار سے وار کیا، لیکن آپ نے وار خالی جانے دیا اور اپنی تلوار کا وار کر کے ان دونوں کو بھی زمین بوس کر دیا۔ عمر بن سعد اور شمر یہ سب دیکھ رہے تھے اور سمجھ گئے تھے کہ علی علیہ السلام کے بیٹے تو بیٹے، ان کے پوتے بھی شیر ہوں۔ جب سب کو معلوم ہوا کہ یہ بچہ حضرت امام علی علیہ السلام کا پوتا ہے اور شیر کا جگر رکھتا ہے، تو آپ سے مقابلے کے لیے اور کوئی بھی آگے آنے کی جرت نہیں کر رہا تھا۔ عمر بن سعد نے ارزق پہلوان کو بلایا، جو کہ عرب کا طاقتور پہلوان تھا اور وہ 1000 فوج کے برابر طاقت رکھتا تھا، اور کربلا میں یزیدی فوج کے ساتھ حضرت امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے اپنے 4 طاقتور بیٹوں کے ساتھ آیا تھا۔ عمر بن سعد نے ارزق پہلوان کو کہا کہ قاسم کے مقابلے میں تم جاؤ۔ ارزق پہلوان نے اس میں اپنی توہین سمجھی اور اپنے بڑے بیٹے کو یہ کہہ کر بھیج دیا کہ میرے جانے کی ضرورت نہیں، میرا بیٹا ہی قاسم کا سر لے کر آتا ہے۔ چنانچہ ارزق پہلوان کا بیٹا حضرت قاسم علیہ السلام کے مقابلے میں آیا اور حضرت قاسم کے ہاتھوں بڑی ذلت کے ساتھ مارا گیا۔ اس کی تلوار پر حضرت قاسم نے قبضہ کر لیا اور پھر للکار کر کہا، کوئی ہے دوسرا جو میرے مقابلے میں آئے؟ ارزق نے جب اپنے بیٹے کو مرتا ہوا دیکھا تو غصے میں لال ہو گیا۔ غصے میں آ کر اپنے دوسرے بیٹے کو قاسم کے مقابلے میں بھیج دیا اور اسے کہا کہ تم حضرت قاسم کا سر لے کر آؤ۔ بس اتنا کہنا تھا کہ بیٹا جب میدان میں گیا، آپ کے مقابلے میں آیا، حضرت قاسم نے اس کو بھی واصل جہنم کر دیا۔ ارزق نے پھر اپنا تیسرا بیٹا میدان میں بھیجا اور پھر چوتھا بیٹا بھیجا۔ حضرت قاسم علیہ السلام کے ہاتھوں چاروں بیٹے واصل جہنم ہو گئے۔ جب ارزق پہلوان نے اپنے چاروں بیٹوں کو مرتے ہوئے دیکھا اور وہ بھی ایک بچے کے ہاتھوں، تو وہ ارزق پہلوان جو کہ 1000 فوج کی طاقت رکھتا تھا، خود حضرت قاسم کے مقابلے میں میدان میں اترا
اور حضرت قاسم کے مقابلے میں ارزق پہلوان کو دیکھ کر حضرت امام حسین علیہ السلام نے ہاتھ بلند کیے اور دعا کی، اے میرے پروردگار میرے قاسم کی لاج رکھنا۔ لوگ دونوں کی لڑائی دیکھنے لگے، ایک طرف حضرت قاسم علیہ السلام ہے اور ایک طرف ارزق پہلوان ہے۔ ارزق پہلوان نے ایک کے بعد ایک وار نیزے حضرت قاسم کی طرف بہت تیزی سے پھینکے۔ حضرت قاسم علیہ السلام نے اللہ کی توفیق سے دی ہوئی طاقت سے وہ 12 کی 12 وار رد کر دیے۔ پھر ارزق پہلوان نے حضرت قاسم کے گھوڑے کی پشت پر نیزہ مارا اتنی شدت کے ساتھ کہ گھوڑا مر گیا۔ حضرت قاسم علیہ السلام پیدل رہ گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فوراً دوسرا گھوڑا بھیج دیا۔ حضرت قاسم علیہ السلام اس پر سوار ہو گئے۔ ارزق پہلوان نے نیزوں کے بعد تلوار نکالی اور حضرت قاسم علیہ السلام نے بھی تلوار نکالی۔ ارزق پہلوان نے تلوار کو دیکھ کر کہا، یہ تو میری تلوار ہے، تمہارے پاس کیسے آئی؟ حضرت قاسم نے فرمایا، یہ تمہارے بڑے بیٹے کی نشانی ہے، وہ تمہیں اس کا مزہ چکھانے کے لیے مجھے دے گیا ہے۔ اور حضرت قاسم نے اس سے فرمایا، تم ایک مشہور سپاہی ہو اور طاقتور جنگجو ہو، پھر بھی اس قدر بے احتیاطی کے ساتھ میدان میں لڑنے کے لیے آئے ہو، اور گھوڑے کا ٹنگ بھی ڈھیلا رکھا ہے، اسے کسا بھی نہیں۔ وہ دیکھو زین پشت مرکز سے پھسلا ہوا ہے۔ ارزق پہلوان نے جب یہ دیکھا تو گھوڑے سے اتر گئے اور غصے میں حضرت قاسم کی طرف تیزی سے تلوار نکالی۔ حضرت قاسم علیہ السلام نے پرسکون سے صرف ایک ہی وار کیا اور ارزق پہلوان کو واصل جہنم کر دیا۔ جب ارزق پہلوان بھی مر گیا تو عمر بن سعد سمجھ گیا کہ اس بچے میں علی کا خون دوڑ رہا ہے۔ اس نے حکم دیا کہ ساری فوج اس بچے پر ٹوٹ پڑے۔ پوری فوج کا ایک دستہ حضرت قاسم سے مقابلہ کر رہا تھا اور حضرت قاسم سبھی کو باری باری ختم کرتے جا رہے تھے کہ اچانک حضرت قاسم کی نالائن ٹوٹ گئی۔ حضرت قاسم اپنی نالائن جوڑنے میں مشغول ہو گئے، بے فکر ہو کر کہ چاروں طرف سے یزیدی فوج آپ کو گھیرے ہوئے تھی، لیکن کوئی فرق نہیں تھا۔ نالائن جوڑنے کے بعد پھر سے جنگ لڑنے لگے۔ ایک روایت ہے کہ آپ نالائن باندھ رہے تھے کہ آپ پر وار کیا گیا، دوسری روایت یہ کہ نالائن باندھ لی اور جنگ کرنے لگے۔ جس وقت ابن فضیل ازدی نے حضرت قاسم کے سر پر تلوار سے حملہ کیا تو حضرت قاسم منہ کے بل زمین پر گر گئے اور آواز دی، اے میرے چچا امام حسین علیہ السلام، ایک باز کی مانند جو بڑی تیزی سے شکار کو دیکھ کر آسمان کی بلندیوں کو توڑ کر نیچے جھپٹ اس کی طرف لپکے اور آپ نے غضبناک شیر کی مانند حملہ کیا۔ ابن فضیل ازدی نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنا بازو آگے کیا تو کوہنی سے جدا ہو گیا۔ وہ بلند آواز میں چلایا تو لشکر نے اس کی آواز سنی اور اہل کوفہ اسے نجات دینے کے لیے آگے بڑھے تو وہ گھوڑوں کی ٹاپوں تلے روندا گیا اور ہلاک ہو گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت قاسم کے سر کہہ رہے تھے، خدا اس قوم پر لعنت کرے جس نے تمہیں قتل کیا، قیامت کے روز تمہارے بابا اور تمہاری جد اس خون خواری کا بدلہ لیں گے۔ اس کے بعد فرمایا، خدا کی قسم تمہارے چچا کے لیے سخت ہے کہ تم نے اسے پکارا مگر وہ مدد نہیں کر سکا، یا مدد کی لیکن وہ تمہارے لیے فائدہ مند نہ ہو۔ خدا کی قسم آج وہ دن ہے جب تمہارے چچا کے دشمن بہت زیادہ ہیں اور مددگار بہت کم ہیں۔ یہ کہہ کر آپ نے حضرت قاسم بن حسن علیہ السلام کا لاشا سینے سے لگا۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔